والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا جو ہے نام القواعد الاربع۔ یہ کتاب توحید باری تعالیٰ کے 4 بنیادی جو اصول ہیں اسے سمجھنے کے لیے یا اسے سمجھانے کے لیے یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ شیخ کی پہلے جو ہم نے کتاب پڑھی اصول ثلاثہ، تو اس کتاب کے اندر بھی ہمیں واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ شیخ کا توحید کے ساتھ لگاؤ اور توحید کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ بڑی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، اور توحید سے آپ کا تعلق، محبت اور اس کی خدمت کے لیے اپنی جو خدمات شیخ نے تحریروں کی شکل میں پیش کی ہیں، اس میں آپ جانتے ہیں کتاب التوحید بھی شیخ ہی کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب بھی، اس کتاب کے اندر بھی توحید کے حوالے سے بڑے اہم دروس اور اسباق ہیں، کیونکہ ہم پہلے دروس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ جب اس کے پاس عقیدہ توحید ہے۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے تو آپ کے پاس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کائنات کے سب سے بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی سمجھ اور اس پر عمل، کیونکہ کامیابی کا مکمل دار و مدار جو ہے وہ اسی چیز پر ہے۔ کل قیامت کے دن ایک بندے کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جس دن مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرے گا۔ جیسے نا بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسے مشرکوں کا حال ہوگا کہ بغیر حساب کے جہنم میں، کہ سیدھے جہنم کی آگ ان کا مقدر ہے، اور پھر ایسا ان کا مقدر ہے کہ کبھی بھی اس آگ سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جہنم کی آگ میں۔ اور توحید والے ٹھیک ہے گناہگار تو ہوں گے، جرم، کوتاہیاں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، بعض کے بہت بڑے، بہت زیادہ گناہ اور بعض کے کم، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، لیکن مشرک وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس لیے توحید کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، مختلف انداز میں اس کا مطالعہ کرنا، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور خاص کر جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر تو مزید اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے، کیونکہ لوگوں میں آج جہالت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جہالت ہے۔ اب اس جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا مقصد ہے صرف اور صرف دنیا میں نام کمانا، شہرت، پیسہ کمانا، دنیا بنانا، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو توحید سے دور کر دیتے ہیں اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں اس کی ضرورت اور اس کی جو اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں جب بھی توحید کے حوالے سے بات کرنے بیٹھتا ہوں تو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اسباق کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی
یہ پیغام توحید کا صرف اپنے تک ہی نہیں، اپنے سننے والے، اپنے ملنے والے، اپنے جاننے والے، ان تک بھی یہ پیغام توحید کا پہنچنا چاہیے۔ تو اس کتاب کا جو آج پہلا سبق ہے، اس کا شیخ نے جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطوط لکھتے تو خطوط کے آغاز میں آپ یہ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے تو اس تحریر کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب اس کی جگہ جو ہمارے لوگ عدد کا استعمال کرتے ہیں تو وہ عدد کا استعمال جو ہے وہ جہالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ 786 یا اگر کوئی اور بھی عدد بنا لیے جاتے تو یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بڑا عظیم جملہ ہے کہ جس جملہ میں اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے بندہ اپنی تحریر کا آغاز کرتا ہے، اور تحریر بھی خاص کر کہ جس کا تعلق عقیدہ سمجھانے سے ہو، دین سمجھانے سے ہو، تو وہ ایک بڑی بابرکت تحریر ہے، بڑی عظیم تحریر ہے۔ تو اس کا آغاز اس عظیم جملے کے ساتھ، اور ایسے ہی کوئی خطوط بھی لکھے جائیں تو اس کا آغاز بھی اسی جملے کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارے لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ جی ہم 786 اس لیے لکھتے ہیں، جی کبھی کوئی خط کسی کو گیا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو تو کوئی کہیں پھینک دے، کہیں ڈال دے، تو جناب اس کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو، تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے 786 کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اس سے بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ آپ اس عظیم جملے کو اعداد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تباہ کن ہے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ اور یہ میں اس تفصیل میں نہیں آتا، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کرنے لگے تو پھر اس کے لیے ایک الگ نشست چاہیے اور وقت چاہیے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ کہاں آپ یہ لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، پھر اس اللہ کی تعریفیں الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو کہاں تمہارا 786 اور کہاں یہ عظیم ترین جملہ؟ تو لہذا یہ ایک سنت طریقہ ہے کسی بھی تحریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا۔ اس کے بعد شیخ نے جو اسلوب یہاں پر اختیار کیا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور دعا کے لیے جو شروع میں صیغہ استعمال ہوا کہ عرش عظیم کے رب، یہ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم، دونوں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے دعا کا آغاز۔ تو یہ سنت ہے کہ دعا کا جب بھی آغاز کریں تو دعا کا آغاز اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بھی دعا شروع کرتے تو شروع میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، پھر اس کے بعد درود، پھر اس کے بعد اپنی حاجات، یا ایسے بھی کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر اپنی حاجات، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو یہاں پر 2 صفات، ایک رب عرش عظیم کا رب، عرش عظیم، عرش کو عظیم کہا گیا،
اور اس کا رب وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو پہلی بات عرش عظیم، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی اپنے جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی کوئی مخلوق ہے تو وہ اللہ کا عرش ہے۔ جب آپ عرش عظیم کہیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جسے عرش عظیم کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور پھر رب العرش العظیم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یعنی اللہ رب العزت، اور رب تو پوری کائنات کا ہے، تو یہاں خاص رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، کہ وہ رب وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کا بھی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، وہی ہے۔ اب اگر آپ عرش عظیم کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں ایک جملہ ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع، گھیرا ہوا ہے، کس نے؟ کرسی نے۔ کس کو گھیرا ہوا ہے؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ جو کرسی ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ آیت الکرسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمینوں آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اور جیسے حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک گول رنگ ہوتی ہے، انگوٹھی ہوتی ہے، جیسے 7 انگوٹھیاں کہیں صحرا میں، میدان میں آپ رکھ دیں تو اس بڑے میدان کے سامنے ان 7 انگوٹھیوں کی کیا حیثیت ہے اور کیا وجود ہے ان کے سامنے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں، اور 7 آسمانوں کے مقابلے پر کرسی اتنی بڑی ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی کرسی، کتنی بڑی وہ کرسی ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم تو آسمان کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ آسمان کتنا بڑا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ ہمیں تو آسمانوں کی وسعت کا ہی علم نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ سائنس اس پر بڑی تحقیق کرتی ہے، اور اس سائنس نے اپنی تحقیق کے ذریعے بہت کچھ بتایا ہے کہ آسمان میں اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے ہیں کہ جو زمین سے اربوں گنا بڑے ہیں، سینکڑوں کروڑوں نہیں، اربوں گنا بڑے ہیں، اور وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ کے آسمان کے نزدیک وہ انتہائی چھوٹے ہیں۔ تو جب ان کی یہ حیثیت ہے تو پھر زمین کی کیا حیثیت ہوگی آسمان کے مقابلے پر؟ پھر آسمان کا یہاں سے فاصلہ زمین سے آسمان 500 میل کی مسافت پر ہے، پہلا، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ 7 آسمان 500 سال کی مسافت پہ۔ پھر یہ اتنے بڑے آسمان کہ جدھر بھی نظر دوڑائیں ادھر ہی آسمان، لیکن کرسی کے سامنے کیا ہے؟ گول رنگ، ایک چھوٹی انگوٹھی، اور 7 انگوٹھیاں جیسے میدان میں پڑی ہوں یہ کرسی کے سامنے۔ پھر ان 7 آسمان کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر عرش ہے۔ کرسی اور عرش کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اب یہ کرسی اور عرش، اس کی جسامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک رنگ کہیں صحرا میں پڑی ہو۔
تو پھر عرش جو ہوا وہ اس کرسی سے بھی بڑا ہے. اب ذرا سمجھیں آپ کہ ایک کرسی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ زمین و آسمان اس کرسی کے سامنے انتہائی حقیر ہیں، تو پھر یہ زمین و آسمان عرش کے سامنے کیا ہوں گے؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر اس عرش کو جن فرشتوں نے اٹھا رکھا، 8 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی، آپ اس فرشتے کے جسم کے بارے میں اگر سن لیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے مجھے دکھائے گئے تو ان کی یہ کان کی لو سے کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. صرف یہ فاصلہ یہ. اور پھر ایک روایت میں کہ فرشتے کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7 زمینوں کو پھاڑ کے نیچے تک گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک فرشتے کا جسم ہے. تو پھر وہ عرش کتنا بڑا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس لیے وہ عرش عظیم ہے. اب جب عرش عظیم کی کیفیت یہ ہے تو پھر ہمارا رب کتنا بڑا ہے. کچھ تصور کر سکتے ہیں ہم، کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ رب کل قیامت کے دن اپنی اس ساری مخلوق کو اپنے ایک ہاتھ پہ لے لے گا. ساری مخلوق کو، تمام جنات اور تمام انسان اس کی صرف ایک انگلی پر ہوں گے. باقی انگلیوں پر کہیں دیگر مخلوق جیسے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، لیکن صرف ایک انگلی پر تمام جن اور تمام انسان. تو پھر اللہ کتنا بڑا ہے. تو لہذا یہ انداز بڑا ایک ہیبت ناک اور انسانوں کے دل میں یہ رعب پیدا کرنے کے لیے کہ جو بات ہونے لگی ہے اس رب کے بارے میں ہونے لگی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. اور عرش عظیم وہ بہت بڑا ہے. لیکن ایک ساتھ ہی دوسری صفت بھی، اللہ کریم، بڑا کریم ہے بہت بڑا. اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی یہ صفات بھی کہ وہ کریم ہے، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا. آپ قرآن میں پڑھیں گے الرحمن علی العرش استوى. رحمان ہے عرش پر مستوی. رحمان کہ جو اتنے بڑے عرش پر مستوی ہے وہ رحمان ہے. تم چھوٹے چھوٹے 5-5 6-6 فٹ کے بندے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اس کے دین سے روگردانیاں اختیار کرنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے، لیکن وہ رحمان جو عرش پہ مستوی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہاری زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے، تم زندہ ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، اپنی ضروریات حاجات پوری کر رہے ہو. یہ اس کا فضل ہے کیونکہ وہ رحمان ہے. تو ایسے ہی وہ کریم ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو جہاں وہ جبار، قہار، قادر، مقتدر، ذو القوت المتین، تو وہیں وہ کریم، رحیم، رحمان، ودود، نور، ہادی، یہ صفات بھی. تو ان عظیم صفات کے بعد، اللہ کی ان پیاری صفات کو بیان کرنے کے بعد دعا کا آغاز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے اس کی رحمت مانگنا ہوتی تو پھر اسے اس کی ویسی ہی صفات کا اللہ تعالی واسطہ دے کر دعا کرتے. اگر گناہوں کی بخشش کا سوال ہے تو کیا ہے؟ انک غفور رحیم، تو غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے، غفار ہے، غفور ہے. ان صفات کا واسطہ دے کے رحمت مانگنی ہے تو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی رحمت، کرم مانگنا ہے اس کے کریم ہونے کا واسطہ دے کے.
تو اس طرح یہ دعا کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو لہذا یہاں پر اللہ کے صفات اور اس کے بعد دعا کیا کی ہے، اور یہاں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک عالم، ایک استاد جب وہ کرسی پر درس دینے بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھ کر لوگوں کو درس دینے لگے تو اس کا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ میں آپ کو درس دینے کے لیے بیٹھا ہوں تو اپنی شہرت، ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ جب یہ انداز ہوگا اور یہ خواہش، یہ طلب اور یہ تڑپ ہوگی تو پھر استاد اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے وہ یقیناً خواہش بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا کہ ہم اپنے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اس کے فضل کا سوال کریں۔ تو ایک وہ استاد جو واقعتاً خیر خواہ ہو اور وہ واقعتاً اللہ کی رضا کا طلبگار ہو اور وہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہو تو وہ اپنی گفتگو میں یقیناً یہ طریقہ اور یہ انداز اور یہ اسلوب رکھے گا کہ وہ اس رب سے اس بات کی طلب کرے گا یا اس بات کی یا اس چیز کی دعا کرے گا کہ اے میرے اللہ، ہم بیٹھے ہیں تیرا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، ہمیں اپنا دوست بنا لے، ہم گناہ گاروں کو بخش دے، ہم پر اپنی رحمت کر دے، ہم پر اپنا فضل کر دے، ہم پر اپنی نظر کرم کر دے۔ اور اگر ایک وہ شخص کہ جس کا مقصد صرف اور صرف، اور میں آپ کو بالکل واضح لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں پرسنٹیج تو نہیں کہتا لیکن ایک حقیقت بات تو کھل کے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ آج ممبر رسول پر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف شہرت، جن کا مقصد صرف اور صرف پیسہ، جن کا مقصد صرف اور صرف ایک نام اپنا بنانا۔ کوئی درس کرنا ہے تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، کوئی درس کرنا ہے تو اپنے پیسے کے لیے، اپنی ذاتی حاجت و ضرورت کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے یا پیسے کے لیے۔ میں ایک کتاب، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کہا تھا، وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ، بڑی زبردست لکھی گئی ہے، بڑی پیاری کتاب کہ انسان کی نجات کس چیز میں ہے، اس کا راز انسان کی نجات کا۔ جب تک کوئی بھی نیکی کرنے والا بندہ نیکی میں مخلص نہیں ہوگا تو نیکی عند اللہ قبول نہیں ہے، اور نیکی کرتے ہوئے اگر دل میں ارادہ بھی ہو گیا کہ میری اس نیکی پر لوگ میری تعریف کریں، اور اس ارادے کو وہ نیکی کرنے والا انسان اپنے دل سے صاف نہ کرے اور وہ ارادہ اپنے دل میں قائم رکھے تو وہ نیکی گئی، وہ نیکی برباد ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں کی خوشی کو پانے کے لیے نہ کیا، یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ بظاہر ممکن ہے آپ ایک تعریف چاہتے ہیں نا، یار میری اس نیکی کو دیکھ کے یہ تعریف کر دے، یہ تعریف یہ کر دے، یہ تعریف کر دے گا، لیکن وہ منہ پہ کر دے گا، بعد میں پتہ نہیں کیا کہے گا، اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن آپ کا اللہ، اگر آپ اس کے لیے کوئی نیکی کریں گے تو جو تعریف ادھر سے ہوگی نا،
اس میں نہ منافقت ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص ہے، کیونکہ تعریف کرنے والا وہ ہے جو نقص سے پاک ہے، جو پاک ہے، اور جو تعریف اس کی طرف سے ہو گئی تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی کرنے والا بندہ وہ اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لے، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کی کبھی دل سے دماغ سے ان لوگوں کی باتیں نکال دو، یہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے، بے رحم ہے یہ انسان۔ ان انسانوں سے محبت کی توقع مت رکھو کہ تم ان کو دکھا کر نیکی اور بعد میں چاہو کہ یہ تعریف کریں اور تم سے محبت کریں۔ نو، نہیں ہے ان کے پاس محبت، نہیں ہے، منافقت ہے۔ الا ماشاء اللہ، وہ بھی کئی ہزاروں میں آپ کو کوئی شاید ایک بندہ مل جائے، ورنہ مطلب پرستی، خود غرضی، لالچ اور ایک وقتی طور پر کوئی چیز ان سے مل جائے تو مل جائے۔ میں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی وہ ویڈیو، ایک لڑکی کی، اس نے خودکشی کی انڈیا میں، عائشہ نامی ایک لڑکی۔ ایک جملہ اس کا میرے دل پہ بڑا لگا ہے، وہ جملہ میں جو اس نے کہا اپنی اس ویڈیو میں اس باتیں اس نے اور بھی جو کی ہیں بڑی خوفناک ہیں، لیکن ایک بات جو اس نے کہی ہے وہ بڑی دل پر لگی ہے کہ میں اللہ سے کہوں گی کہ مجھے دوبارہ کبھی انسانوں کی شکل نہ دکھانا، کہ جو انسانوں کے رویے کو اس نے جانا ہے وہ سچ جانا ہے۔ جی ہاں، انسان آپ کو بھول جائیں ان سے کچھ بھی، آپ ان سے تعریف کی توقع کرنا ہی فضول ہے، بکواس ہے، کرنی نہیں چاہیے خواہش ان سے، دل میں ارادہ ہی نہ آنے دیں کہ کوئی انسان میری تعریف کرے، اس ارادے کو کچل دیں، آپ اس کو رگڑا لگا دیں، بس اس کو صاف کر کے اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کسی انسان کی تعریف، ہماری تعریف اللہ کر دے، ہمارے لیے وہی کافی ہے بس۔ تو جب یہ ایک آپ معیار بنا لیں گے نا تو پھر صاف دل کے ساتھ ہر نیکی ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں یہ کام بھی، دعوت کا کام بھی، تبلیغ کا کام بھی۔ تو یہ جو بڑے لوگ تھے نا، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یا اور سلف صالحین، اصل میں یہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر یہی تڑپ تھی اللہ کی رضا، تو پھر اسی کے لیے پھر وہ پوری ہمدردی کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا، ان کے لیے بھی دعا کرتے، تو یہاں دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کتنی پیاری کہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا دوست بنائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کیونکہ جس کا دوست اللہ بن گیا اس کا بیڑا پار ہے، جس کا دوست اللہ بن گیا۔ اللہ آپ کو اپنا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اپنا دوست بنائے، جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والا بنائے۔ سبحان اللہ، برکت ہو ایک مومن، ایک مسلمان سے، باعث برکت ہو ہر مومن، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اس کے فضل و احسان اور اس کی عنایت پر یا نوازش پر اس کا شکر ادا کرے، اور ساتھ یہ یعنی جہاں اللہ کی دوستی تمہیں نصیب ہو اور جہاں پر تم باعث برکت بنو تو وہیں تمہارے اندر یہ خوبی بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ نے تم پر جو احسانات کر رکھے ہیں، جو نعمتیں تمہیں ادا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں پر کہیں ناشکری نہ ہو، بلکہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تم بن جاؤ۔ اس کے بعد ابتلا اور آزمائش پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کوئی مومن، مسلمان، انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر اس دنیا میں کوئی آزمائش نہ آئے گی، آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ہے، جتنے آئے ہیں آزمائے گئے ہیں۔ آپ کو بیمار کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کے کاروبار تجارت میں گھاٹے پڑ جائیں گے، صحت مند ہیں یہ نعمت ہے، بیمار ہیں آزمائش ہے۔ جب نعمت ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیسے؟ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کر کے۔ اور اگر وہ آپ سے اس صحت کو لے لے اور بیمار ہو گئے تو اس پر صبر کریں۔ آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے،
یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اس کا شکر کیا ہے کہ اس کے پیسے کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں, اس کو اپنی دنیا کی جو جائز ضروریات اس میں اور اللہ کے دین پر خرچ کریں. اور اگر آزمائش آ جائے, مال لٹ گیا, دولت چلی گئی, تم مقروض ہو گئے, تمہارے اوپر قرضوں کا بوجھ آ گیا, تمہارے اوپر جناب تکلیفوں کے انبار ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اس تکلیف اور اس پریشانی میں بہت سی باتیں ہوں گی, بہت کچھ ہوگا, لیکن تم نے صبر سے کام لینا ہے. اور اس کے لیے یہ دعا جو شیخ نے کی ہے کہ اگر تمہارے پاس نعمت ہے تو اللہ تمہیں شکر کرنے والا بنائے, اور اگر تم سے وہ نعمتیں لے لی جائیں اور آزمائش آ جائے تو اللہ تمہیں صبر کرنے والا بنائے. پھر تیسری بات, اور خطا اور گناہ کے ارتکاب پر اللہ سے معافی کے طالب ہوں. گناہ تو سب سے ہوتا ہے, کل بنی آدم خطاء, تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں ان سے خطا ہوگی, گناہ ہوگا, لیکن خیر الخطائین وہ کون ہیں؟ التوابون, کہ جو توبہ کرنے والے, اللہ کی طرف پلٹنے والے. تو اس کتاب کی اس ابتدا کا, جو کتاب کی ابتدا ہوئی ہے اللہ کی تعریفوں کے ساتھ, اور پھر جو علم حاصل کرنے کے لیے شیخ کے پاس بیٹھے ہیں یا شیخ نے جن کی طرف یہ کتاب, جن کے لیے کتاب لکھی ہے, ان کے لیے دعا کرتے ہوئے, اور دعا میں یہ بہترین دعائیں, 3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنے والا اللہ تمہیں بنائے, اور دوسرا اگر آزمائش آئے تو اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنے والا بنائے, اور تیسرا گناہ ہوں تو ان گناہوں پر تمہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنائے. اور ایک حقیقت ہے کہ یہ تینوں باتیں جس انسان کو نصیب ہو گئیں وہ اس روئے زمین پر بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے. یعنی شیخ نے اپنی کتاب کی اس ابتدا میں یہ جو دعائیں کی ہیں, ان دعاؤں کو اگر انسان غور کرے اور تدبر کرے تو یقین جانیں کہ انسان کے لیے اس میں بڑی ہی عظیم ترین اس انسان کے لیے چیزیں ہیں, عظیم فائدہ ہے, اور ساری کامیابی ہی اس پر ہے. انسان اگر اس کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا, اگر آزمائشوں کے اوپر بے صبری کرتا ہے تو پھر بھی وہ پکڑا گیا, اور اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر معافی نہیں مانگتا تو وہ بہت بڑا ظالم ہے, بھٹکانا کیا ہے؟ پھر جہنم ہے. لیکن اگر اس نے, ایک مومن نے, ایک مسلمان نے ان تینوں خوبیوں کو اپنے آپ میں پیدا کر لیا تو اس نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کا خوش قسمت انسان بنا لیا. تو اس لیے یہ تینوں دعائیں جو شیخ نے کی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے, اور شیخ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آج کتاب کی ابتدا تھی جس کا آغاز ان دعاؤں سے ہوا ہے, اور آگے انشاءاللہ پھر اس پر اگلے درس میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.